آبشاروں کی جھنجھلاہٹ اور ہواؤں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ، یہ خاندان، یہ بستیاں، یہ آبادیاں، ان تمام کی تخلیق کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو، تمام جن و انس کو جس نے پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں خدا ہوں، تجھے بنانے والا میں ہوں۔ اے میرے بندے، کائنات کی ہر چیز تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، لیکن میں خدا تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ تو کائنات نے دیکھا، انسان نے دیکھا، تو انسان کے دماغ کو زمین نے متوجہ کیا۔ زمین نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا کہ بندہ خدا، مجھے دیکھ، میں تجھے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ زمین نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زمین کہتی ہے کہ بندہ خدا، اگر میں نہ ہوتی تو مکان کس پر بناتا؟ اگر میں نہ ہوتی تو پیداوار کیسے ہوتی؟ تو دماغ نے زمین کو خدا سمجھ لیا۔ دماغ نے کہا یہی تو ہے جو پیدا کر رہا ہے سب کچھ، یہی ہے تمام چیزیں بنانے والا۔ تو دماغ نے زمین کو خدا بنایا۔ تو آسمان نہ ہوتے تو ستارے نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے تو بادل نہ ہوتے، بادل نہ ہوتے تو سبزہ نہ ہوتا۔ اگر یہ سبزہ نہ ہوتا اور پھر لوگوں نے آسمان کو خدا بنا لیا، لوگوں نے کہا یہ خدا ہے، پھر دنیا نے ترقی کی۔ اگر چاند نہ ہوتا تو چاندنی نہ ہوتی، چاندنی نہ ہوتی تو حسن نہ ہوتا۔ عقل کے غلاموں نے چاند کو خدا بنا لیا۔ پھر انسانی دماغ نے ترقی کی۔ اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی، حرارت نہ ہوتی تو گرمی نہ ہوتی، تپش نہ ہوتی، تو پھر عقل کے غلاموں نے سورج کو خدا بنا لیا۔ اب آپ نے اس روحانی موضوع سے آپ نے یہ سوچنا ہے، اور میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، یا اللہ، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کروا رہی ہے، ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ کمالات دکھائے تو انسان ان کو خدا مان لیتے ہیں۔ تو بتا کہ تو ہمیں کیسے ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اے رب العالمین، اے خالق الکائنات، اے مالک القدوس رب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، پروردگار عالم، زمین نے پیداوار دکھا کے بلایا۔ اب میرے جملوں پر ذرا غور کرنا۔ زمین نے پیداوار دکھا کے بلایا، آسمان نے بادل دکھا کے بلایا، بادلوں نے برسات دکھا کے بلایا، چاند نے چاندنی دکھا کے بلایا، سورج نے روشنی دکھا کر بلایا، تو ہمیں رب العالمین اپنی طرف کیسے بلاتا ہے؟ تو قرآن سے آواز آئی ہے، میرے بندو، زمین نے تمہیں پیداوار دکھا کے بلایا۔ آپ ذرا غور کرنا، قرآن سے آواز آتی ہے کہ زمین تمہیں پیداوار دکھا کے بلائے، آسمان تمہیں بادل دکھا کے بلائے، بادل تمہیں پانی دکھا کے بلائیں، سورج تمہیں دھوپ دکھا کر بلائے، چاند تمہیں چاندنی دکھا کر بلائے، اور میں خدا تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ تو دیکھ میں تجھے کیا دکھا کے بلا رہا ہوں۔ زمین پیداوار دکھا رہی ہے، بادل برسات کر کے دکھا رہے ہیں، چاند چاندنی دکھا رہا ہے، سورج روشنی دکھا رہا ہے، اور میرا رب فرما رہا ہے، اور میں خدا اگر تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں تو تجھے جمال مصطفیٰ دکھا کے بلا رہا ہوں، تجھے جمال محمد دکھا کے بلا رہا ہوں، کیونکہ زمین میں، زماں میں، مکی میں، مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے، جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ چنی میں، چنا میں، ہمیں میں، ہما میں، صبا میں، ہوا میں، گھٹا میں، فضا میں، ضیاء میں، جلا میں، خلا میں، سما میں، ترا میں، غلا میں، مقام میں، لا مقام میں، مقام میں، لا مقام میں، چمن میں، کلی میں، ذرا غور کرنا، چمن میں، کلی میں، نفی میں، جلی میں، نبی میں،
ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں، عمر میں علی میں حرم کی گلی میں، جہاں میں جنا میں گہر میں صدف میں حجر میں حذف میں کرم میں شرف میں حرم میں نجف میں، حرم میں نجف میں دائم لا تخف میں ایام نہا میں ادا میں نوا میں رضا میں وفا میں حیا میں بقا میں سخا میں لقا میں کرا بے کرا میں منا میں صفا میں ہرا میں دعا میں خدا میں ولا میں قضا میں شفا میں، اے ساتم ہر غرض ہر ایک نشاں میں جمال مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم پیار کے لیے بیٹھے ہیں، آج کا ہمارا موضوع بھی پیار ہے، جمال مصطفیٰ ہے۔ ہم یہ اقرار کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم یہ پیار کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم یہ عقیدت کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم الفت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم یہ مدینے والے کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو کسی ادیب سے نہ پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو کسی خطیب سے نہ پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو کسی محرر سے نہ پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو کسی فصیح اللباں سے نہ پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو عثمان بن عفان سے پوچھو، عثمان غنی ذی النورین سے پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے علی ابن ابی طالب سے پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھو، اگر بات پوچھنی ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھو، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھو، جنت کی جبین سے پوچھو، غلامان بہشت سے پوچھو، محبوب کا جمال پوچھنا ہے تو ستاروں فضاؤں سے پوچھو، محبوب کا جمال پوچھنا ہے تو سدرہ کی بلندیوں سے پوچھو، اگر آقا کی شان پوچھنی ہے تو اپنے خدا سے پوچھو۔ ہمارا یہ جو ہماری بات ہے، یہ اعلیٰ اعلان ہم یہ بات برملا کہہ دینا چاہتے ہیں، ہماری یہ بات، ہم آقا کے غلام ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے ہمیں یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ملا ہے، ہم اسی جو بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ نبی کو بے مثال مانو، بے مثل مانو، اگر مثال بھی ماننی ہے تو ایسے مانو کہ ان جیسی مثال کوئی نہیں۔ تو حضرات گرامی، آج میں آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، رسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ یہ تفرقہ بازیاں جو چل پڑی ہیں، یہ دنیا کا ماحول جو بن چکا ہے، آپ احباب جانتے ہیں، یہ سارا ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہمیں یہ سارا جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بس آقا کے غلام بن جاؤ، پنجتن پاک کے غلام بن جاؤ۔ میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جسے پنجتن سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں۔ نبی نہ ہوتے تو نبوت نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے تو جہاد میں قوت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو کوئی قرآن بتاتا نہ، مولا حسین نہ ہوتے تو کوئی نیزے پہ چڑھ کے سناتا نہ۔ بس اسی در کے غلام بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔